مائک ٹائسن ان بے رحم باکسرز کے طور پر مشہور تھے جو حریفوں کو فولادی مکوں سے رنگ میں ڈھیر کر دینے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتے تھے۔ ٹائسن نے اپنے کیریئر کے 41% باکسنگ مقابلے پہلے ہی راؤنڈ میں جیتے۔ دنیا کے کئی بڑے باکسرز کی طرح مائک ٹائسن نے غربت کے سائے میں پل کر شہرت کی بلندیوں کی طرف سفر شروع کیا۔ اس سفر میں جہاں اس نے کامیابیاں دیکھی، وہیں تنازعات اور جرائم بھی سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے رہے۔ ٹائسن نے نیو یارک میں بروکلن کے علاقے براؤن سول میں آنکھ کھولی، جو آوارہ اور جرائم پیشہ افراد کے لیے مشہور تھا۔ ٹائسن لوگوں کے خوف کی وجہ سے اسکول نہیں جاتا تھا، پھر وہ بھی ان بدماش لوگوں کے رنگ میں رنگ گیا اور کبوتر بازی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ چوری اور لوٹ مار میں بھی ملوث رہا۔ مائک ٹائسن کل 38 مرتبہ گرفتار ہوا۔ ٹائسن جب 12 برس کا تھا تو اسے پرس چھیننے کے جرم میں ایک ایسے سینٹر میں بھیج دیا گیا جو کم عمر قانون شکنوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں اس کی ملاقات سابق باکسنگ ٹرینر بابی اسٹیورٹ سے ہوئی، جو بگڑے ہوئے بچوں کی ذہنی حالت درست کرنے پر مامور تھا۔ اسٹیورٹ کے توسط سے ہی ٹائسن باکسنگ مینیجر اور ٹرینر ڈی ایماٹو سے ملا، جو سابق ہیوی ویٹ چیمپئن فلائڈ پیٹرسن کی تربیت کر چکا تھا۔ وہ ٹائسن کا قانونی سرپرست بھی بنا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ٹائسن کو باکسنگ رنگ میں حریف باکسر کے لیے دہشت کی علامت بنا دیا تھا۔ مائک ٹائسن 1994 کے لاس اینجلس اولمپک میں حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن 2 مقابلوں میں شکست کی وجہ سے وہ امریکی باکسنگ اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکا۔ لیکن جب وہ پروفیشنل باکسنگ میں آیا تو اس نے اسی باکسر کو شکست دی جس نے اولمپک میں ہیوی ویٹ گولڈ میڈل جیتا تھا۔ 22 نومبر 1986 کو ٹائسن نے پہلی بار ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ ٹائٹل جیتا۔ لاس ویگاس میں ہونے والے مقابلے میں حریف عالمی چیمپئن ٹریور بربکس کو ٹائسن نے دوسرے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ ٹائسن نے 20 سال کی عمر میں ورلڈ باکسنگ کونسل کا ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن بننے والے دنیا کے سب سے کم عمر باکسر کا اعزاز حاصل کیا۔ 4 ماہ بعد ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کا ورلڈ ٹائٹل جیمز اسمتھ کو شکست دے کر حاصل کیا اور پھر 1987 میں وہ ٹونی ٹیکر کو ہرا کر انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن کا چیمپئن بھی بنا۔ ٹائسن کی سب سے قابل ذکر کارکردگی صرف 91 سیکنڈ میں مائیکل اسپنکس کو ناک آؤٹ کرنا تھی۔ ٹائسن جو دوسروں کو ناک آؤٹ کر کے خوشی محسوس کیا کرتا تھا، خود اس صورتحال سے اس وقت دوچار ہوا جب فروری 1990 میں ڈگلس نے اسے 10ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ جولائی 1991 میں مقابلے حسن میں شریک خاتون ڈیزائری واشنگٹن نے ٹائسن پر زیادتی کا الزام عائد کیا۔ ٹائسن نے الزام کی تردید کی، لیکن عدالت نے اسے 6 سال قید کی سزا سنائی۔ تاہم 3 سال بعد وہ جیل سے باہر آ گیا۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ ٹائسن نے اسلام قبول کر کے اپنا نام ملک عبدالعزیز رکھا ہے۔ وہ مارچ 1995 میں باکسنگ رنگ میں واپس آیا اور ورلڈ باکسنگ کونسل اور ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے عالمی ہیوی ویٹ ٹائٹل دوبارہ حاصل کر لیے، لیکن 1996 میں اینڈر ہولی فیلڈ نے اسے شکست دے کر ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کا ٹائٹل چھین لیا۔ جون 1997 میں ٹائسن اور ہولی فیلڈ کے درمیان ہونے والا باکسنگ مقابلہ اپنی نوعیت کی منفرد فائٹ ثابت ہوا، جو ٹائسن کو ڈسکوالیفائی کیے جانے کی وجہ بنا۔ ٹائسن نے ہولی فیلڈ کو اپنے مکوں سے قابو کرنے کے بجائے 2 مرتبہ اس کا کان ہی چبا ڈالا اور ٹائسن کا باکسنگ لائسنس معطل کر دیا گیا۔ ٹائسن کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جیل کی شکل اس وقت دیکھنا پڑی جب اس نے واشنگٹن میں ٹریفک کے ایک جھگڑے میں 2 افراد کی پٹائی کر دی تھی۔ عدالت نے اسے 1 سال کی سزا دی، تاہم وہ 3.5 ماہ جیل میں رہا۔ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ جب 2009 میں اس کی 4 سالہ بیٹی گھر میں موجود ایکسرسائز مشین میں گردن پھنس جانے کی وجہ سے جاں بحق ہوئی تھی۔ واقعی دنیا باکسنگ کا تذکرہ مائک ٹائسن کے بغیر ادھورا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔